أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے گوش پاک کا یہ چاند بڑا ہے میرے گوشل اعظم کا میرے گوشل اعظم پیران پیر کا یہ چاند بڑا ہی راج و نیاز والا ہے میرے گوش پاک کا 11ویں شریف کا چاند بڑا راج و نیاز والا ہے ارے ہر چاند ہی راج و نیاز والا ہے یہ راج و نیاز چاند کا ارے جاننے والے ہمارا نبی ہے ہمارا نبی ہے ہر چاندوں کا راج و نیاز جاننے والے ہمارا نبی ہے اور نبی کے صدقے طفیل میں ولی جاننے والے ہیں میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ہے میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ہے جو پیروں کے پیر ہے روشن ضمیر ہے وہ دستگیر ہے تمام اولیاء سے اعلیٰ بہتر افضل مرتبہ مقام میرے غوث پاک پیران پیر کا ہے میرے غوث پاک پیران پیر کا ہے وہ دستگیر روشن ضمیر ہے سید سبحانی رحمانی عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ہے آسمان و زمین کا پردہ یہ کھلا ہے آنکھوں کا ظاہر پردہ یہ کھلا ہے اور 10 آنکھوں کا پردہ یہ کھلا ہے ہر پردے آنکھوں کا کھلا ہے راج نیاز معرفت کا راج نیاز معرفت کا اور جاننے والے میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ہے روشن ضمیر ہے پیروں کے پیر ہیں وہ دستگیر روشن ضمیر ہے روشن ضمیر ہے وہ نبی کے وہ گھرانے کا آل اولاد او حسینی ہے پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی آسمان زمین کا پردہ راج و نیاز جاننے والے ہیں تو پیران پیر دستگیر بغداد والے حضرت عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی شریعت کے پابند ہیں پیران پیر دستگیر شریعت کی پابند ہے میرے پیران پیر دستگیر سنت پہ جانے فضا کر دیا عمل کر کے حقیقت میں دکھا دیا ایک باغ بکری کو گھاٹ میں پانی پلا دیا چور کو کتب ابدال بنا دیا مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ وہ کر دیے وہ زندہ وہ کر دیے اپنے مریدوں کو جھاڑ کے نیچے لائے بلا کر نگاہ اٹھا کے دیکھ لے تو مریدوں کے پتے پتے میں نظر آ گئے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کا ایسا چہرہ مسکراتا ہوا تھا مرید دیکھ کے یہ دنگ ہو گئے کہ کیسا کرامتی ہے میرے پیر کا کیسا کرامتی ہے میرے پیر کا ارے پیروں کے یہ پیر ہے دستگیر روشن ضمیر ہے عبدالقادر جیلانی غوث پاک پیران پیر ہے عرش فرش روشن ضمیر ہے ہر مقام پہ بادشاہی ہے میرے یہ غوث پاک کا جو پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ہے پیروں کے پیر ہے پیروں کے پیر ہیں روشن ضمیر و دستگیر ہے عبدالقادر جیلانی
یہ شریعت کے پابند ہیں میرے غوث پاک پیران پیر دستگی. دین حق کے جب تبلیغ کیے، دین حق کے تبلیغ کیے، قرآن درس دیتے رہے تو بے لوث کہ انسان سے نہیں کہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں مدد کیجئے، ہمیں مدد کیجئے، ہمیں مدد کیجئے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ارے مدد کرنے والا تو رب العالمین پروردگار ہے. اللہ کو کیا بھول گیا؟ انسان کو دنیا کے نگاہ سے دیکھا دولت مند تو تیرے اندر دولت کا لالچ آ گیا. دولت مند انسانوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں دولت دو، دولت دو، ہم دین کا کام کر رہے ہیں. تیرے اندر دین ہے نہیں، تو دیندار نہیں ہے، تو دنیا دار ہے، تو دنیا دار ہے. تیری آنکھ دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے تو لالچ ہو رہا ہے. تیری لالچ ترک نہیں ہے. جب تک لالچ ترک نہیں کرے گا تیرے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہوگا، تیرے نماز قائم نہیں ہوگا. جب تک حلال روزی نہیں ہوگا تیرا نماز بھی قائم نہیں ہوگا. عبادت بندگی تیرے برگاہ رسالت میں نہیں پہنچے گا. تم جتنی طاقت لگا لے، جتنی جور بڑھا لے، جتنی مدرسہ بنا لے اور جتنی تعداد بڑھا لے، یہ کوئی حقانی پیر کا کام نہیں ہے، یہ بزرگوں کام نہیں ہے، یہ حقانی عالم کا کام نہیں ہے، یہ اللہ صوفیوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا ولیوں کا کام نہیں ہے. یہ اللہ کا ولیوں کام نہیں ہے. جتنے اولیاء اللہ دنیا میں آئے ان کی تبارک اٹھا کے پڑھ لے پہلے، تو بھی 72 فرقوں میں سے ہے. اب یہ 72 فرقے اللہ کا نبی فرمائے 73 فرقے ہوں گے. ایک فرقہ وہی ہوگا جو دین پر دین ظاہری بھی ہو اور دین باطنی بھی ہو. دین دل میں بھی ہو اور ظاہری شریعت عمل کرنے والا بھی ہو. دل میں بھی دین ہو اور شریعت لباس ہو، سنت پہ عمل کرنے والا ہو اور شریعت صلاۃ قائم کرنے والا ہو اور سچ بولنے والا ہو، حلال روزی تلاش کرنے والا ہو، اپنے حلال روزی سے اور زکوٰۃ دینے والا ہو. زکوٰۃ دینے والا ہو. زکوٰۃ مال حیثیت کے اوپر ہے، قربانی مال حیثیت کے اوپر ہے، حج مال حیثیت کے اوپر ہے، مگر نماز ہر انسان پہ فرض ہے. 12 سال کی عمر ہو جائے لڑکے لڑکیوں تم بھی دو. اس لیے اللہ کے نبی فرمائے اپنے آپ دین کی علم سکھاؤ، تو اپنے اعلیٰ اولادوں کو دین کی علم سکھاؤ. ماں باپ کو پردے میں رکھو، بے پردگی مت کرو. بے پردگی جس گھر میں ہوگا، جس گھر میں بے پردگی ہوگا، جس گھر میں قرآن تلاوت نہیں، جس گھر میں نماز نہیں، وہ شیطانی حرکت ہوگا، آپس میں توڑ پیدا ہوگا، اپنے مزاج کے بنیں گے. ماں باپ کو جو زبان سے وہی بولیں گے، ادب احترام نہیں کریں گے، اپنے مزاج کے بال کٹائیں گے، کپڑے پہنیں گے، اپنے مزاج کی تجارت کریں گے، اپنے مزاج شادی بیاہ کریں گے، اپنے مزاج والے ہو جائیں گے. اسلام کسی کا مزاج والا نہیں ہے. اسلام کسی کا مزاج والا نہیں ہے. اسلام برحق ہے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لایا، اللہ سچا رسول مان لیا، وہ ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، فرشتوں پر، موت پر. جب ایمان لائے ہو تو پھر ایمان لائے ہو تو ایمان کا سودا مت کرو. جب ایمان لائے ہو اے دعا تعویذ والے ایمان کے سودا مت کرو. اے دعا تعویذ والے جب تمہارے پاس پریشان حال میں تکلیف میں کوئی آئے اس کا دل رجوع کرو. اور پیر مرشد کی اجازت ہے، کامل پیر مرشد ہے اور تم کو اجازت دیا ہے کسی سلسلے سے مرید ہو تو مخلوق کے خلق خدمت بے لوث کرو، اس کے تم سے فیض پائے، خوشی سے جو دے وہ لینا. یہ نہ کہنا کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، باندھ دیا، کھلا دیا، کھڑا کر
اور کالا جادو کر دیا، ابھی دیکھو ہم تمہارا ابھی سب ٹھیک کر دیں گے، اتنا نہ اتنا دو تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ دھوکہ بازی، فریب بازی، علم کو بیچنے والے، ایمان کے بیچنے والوں کی تعداد بڑھتے جا رہا ہے۔ ایمان بیچنے والوں کی تعداد بڑھتے جا رہا ہے، ان کا بھی وقت قریب آ رہا ہے۔ دین کے بعد رات ہے، رات کے بعد دن ہے، قریب آ رہا ہے۔ ان کے بھی اوپر اللہ عذاب مسلط ایسے کریں گے جو لنگڑے لولہے کانے اور بوبا ہو جائیں گے، ایسے ہوا چلائیں گے، ایسے ہوا چلائیں گے جو اپنے کو نام شہرت کرنے کے لیے جھنڈا لے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسے اللہ ہوا چلائیں گے، سلا دیں گے، وہیں کو وہیں رہ جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین اپنا قدرت ظاہر کرنے والا ہے، جب جب اسلام اپنے مزاج کا اللہ کے بنائے ہوئے انسان بنا لیتے ہیں، اپنے اپنے مزاج کا اسلام بنا لیتے ہیں، تو اللہ کا نظام، اسلام کا نظام بگڑتے جاتا ہے۔ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا، مسجد مدرسہ مکہ مشرق کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا انسان کا۔ ایک پلک نہیں لگے گا، ایک پلک نہیں لگے گا۔ میرا رب زمین کو حکم دے تو تمہارا سب محنت مشقت، یہ مدرسہ اور یہ مسجد مکان جو ناحق والے ہیں، ان کے جو ناحق والے ہیں، جو گستاخ رسول ہیں، ان کا مدرسہ مسجد وہ زمین کے اندر چلا جائے گا، اور جو حق والے عالم ہوں گے ان کا مدرسہ سنیوں کا ہوگا، اللہ ان کو مدرسے کو حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ آج دعا تعویذ کرنے والے جو حق پیر کا ہوگا اور مخلوق حل خدمت پہ لوس کرنے، اس کو اپنے رحمت سے آزاد بھیجے گا، بچا لے گا، نہیں تو عذاب میں مسلط کر دے گا، عذاب میں مسلط کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین جب جب اسلام کا جب ہی بگڑتا گیا، انسان بگڑتے گئے شیطان کے وسوسوں سے، اپنے نفس کے وسوسوں سے، آنکھوں سے دیکھتے دنیا کے لالچ سے، اور دل میں اندھیری ہوتا جاتا ہے، اذان سنتے نماز مسجد میں داخل ہوتے نہیں، اور دنیا کی طرف دل رجوع دماغ ہوئے رہتا ہے۔ وہ دنیا ان کے اندر دین نہیں ہے، ان کے اندر دین نہیں ہے، دنیا داری ہے، تو ان کے اوپر بھی اللہ ان کے اوپر کیسے عذاب مسلط کرے گا؟ طرح طرح کی مصیبت، پریشانی، قحط-سالی، غربتی، روزی میں تنگ دستی نہیں ہوگا، ہر بیماری مبتلا کر دے گا، ایسے پریشانی مبتلا کر دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کا نظام جب جب بگڑا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ولی کو پھر ظاہر کر کے اور زمین پہ دکھا دیتا ہے۔ اس ولی جو ہوں گے اللہ کی غیبی مدد ہوگا، ان میں کرامتی ہوگا، ان میں خوبیاں ہوگا، کرامتی ظاہر کریں گے۔ اللہ اس ولی کے وسیلے کرامتی ظاہر کر کے دکھائیں گے۔ بشارت دینے والا رب میرا ہے، وہی بشارت دینے والا ہوتا ہے، وہی پہچان دینے والا ہوتا ہے کہ میرے ولی کو ہم نے پھر زمین پہ ظاہر کیا، اور بشارت دینے والا ربی میرا ہے، اور رب کا طاقت ولی کے ساتھ ہوتا ہے، رب کا طاقت ہوتا ہے، اور اس کے روحانیت ہوتا ہے، اللہ ہی قوت طاقت ہوتا ہے، اس کے اندر خوبیاں ہوتا ہے، اس کے اندر خاک شفا ہوتا ہے، زبان میں تاثیر ہوتا ہے، اس کی آنکھ کا پردہ کھلا رہتا ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین پلکوں میں دیکھتا ہے، روحانیت ہوتا ہے، اپنے آرام گاہ میں لیٹتا ہے، ایک پلک میں پورے کائنات کا سفر کر لیتا ہے، وہ ہے اللہ کا ولی۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ولی، وہ روحانیت سے سفر کر لیتے ہیں۔ اللہ اپنا قدرت ظاہر کرنے والا ہے، پھر یہ زمین پر یہ انسانوں کو سدھارنے والوں کے لیے اللہ تو سدھار سکتا ہے، لیکن سدھارنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ بغیر وسیلے کا دنیا بنائے نہیں، بغیر وسیلے کا زمین پر سدھار کرنے والے، ارے 1 لاکھ
1 लाख 2 लाख के भी कम रुपये भेजा, आखिरी नबी भी भेजे और आखिरी नबी नूर वाले नबी के बात पर अमल करके सहाबा करम खुला राशिदीन मुकाम पर पहुंच गए, औलिया अल्लाह भी मुकाम पर पहुंच गए। अब औलिया को फिर जाहिर करने वाला है रबो मेरा ये सर जमीन पर। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।